اس ساری تقریب کا مقصد جو ہے فقط اپنے قلب کو اور اپنی روح کو سکون بخشنا ہے۔ قلت و کثرت کا کوئی معیار نہیں، قلت و کثرت کا کوئی معیار نہیں۔ 5 آدمی بھی بیٹھے ہوں، لطف کے ساتھ، چاشنی کے ساتھ، لذت کے ساتھ، سرور کے ساتھ اگر میں ذکر کر دیا جائے کریموں کا، بادشاہوں کا، آقاؤں کا، تو یہ انسان کے قلب کو بھی جلا بخشتا ہے، انسان کی روح کو بھی فرحت بخشتا ہے۔ تو میں اپنی گفتگو کو حضرت تاجدار نقشبند حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت سے شروع کرتا ہوں، اور اسی عبارت کو حضرت تاجدار بریلی الشیخ الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان نے بھی لکھا ہے، اور تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو لکھا ہے۔ چونکہ تفسیر مظہری والے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں، انہی کے سلسلے میں خلیفہ ہیں، یہ حضرت مرزا مظہر جانے جانا کے مرید ہیں یہ، اور انہی کے اپنے شیخ کے نام پر انہوں نے تفسیر کا نام مظہری رکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت مجدد الفسانی نقشبندیوں کے پیشوا ہیں، آپ پاکستان میں جہاں بھی سلسلہ نقشبند ہے اس کے سرخیل ہیں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ حضرت امیر سے مراد حضرت مولا کائنات، جہاں بھی کتابوں میں حضرت امیر کا لفظ لکھا جاتا ہے تو وہاں پر اس سے مراد حضرت مولا کائنات ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت امیر اپنی جسدی پیدائش سے پہلے بھی اس مقام کے ملجا و مأوا ہیں۔ مقصد جوش خطابت بھی نہیں، مقصد ہے کہ روشنی نصیب ہو جائے ہمیں۔ جیسا کہ آپ جسدی پیدائش کے بعد ہیں، جسمی پیدائش، جسد جسم کو کہتا ہے، جسمی پیدائش کے بعد جیسے آپ اس ولایت کے مقام کے ملجا و مأوا ہیں، اپنی پیدائش سے پہلے بھی ویسے ہیں۔ اور جس کو بھی فیض و ہدایت اس راہ سے پہنچی وہ انہی کے ذریعے سے پہنچی، کیونکہ وہ اس راہ کے آخری نقطہ کے نزدیک ہیں، جناب رسالت مآب کے نزدیک ہیں۔ اللہ تک پہنچنے کا آخری نقطہ حضور ہی ہے نا، نقطہ آخر جو ہیں حضور نبی پاک ہیں، جو ان تک پہنچا وہ اللہ تک پہنچا، تو اس کے قریب آپ ہیں، اور اس مقام کا مرکز ان سے تعلق رکھتا ہے۔ اور جب حضرت امیر کا دور ختم ہوا تو یہ عظیم القدر منصب ترتیب وار حضرت حسنین کریمین کو سپرد ہوا، اور اس کے بعد وہی منصب، یہ مجدد الفسانی کے لفظ ہیں، میں چاہتا تو رٹا لگا کر بھی آپ کو سنا دیتا لیکن نہیں، ہو بہو لفظ فرماتے ہیں، اور اس کے بعد وہی منصب 12 اماموں میں سے ہر ایک کو ترتیب وار اور تفصیل سے مقرر ہوا، اور ان بزرگوں کے زمانے میں اور اسی طرح ان کے انتقال کے بعد جس کو بھی ہدایت اور فیض پہنچا ان بزرگوں کے ذریعے سے پہنچا ہے، اگرچہ وہ اقطاب نجبائے وقت ہی کیوں نہ ہوں، اور سب کے ملجا و مأوا، سب کے ملجا و مأوا کہتے ہیں دستگیری کرنے والا، ملجا جس سے آپ
جس سے آپ امید رکھتے ہیں، جو آپ کے زخموں پر مرہم رکھنے والا ہے، آپ کی حاجت روائی کرنے والا ہے، آپ کی پشت پناہی کرنے والا ہے، آپ کی مشکل میں کام آنے والا ہے. جی یہی بزرگ ہیں، کیونکہ اطراف کو اپنے مرکز کے ساتھ الحاق کرنے سے چارہ نہیں. یہاں تک کہ نوبت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ تک پہنچی، اور جب اس بزرگوار تک نوبت پہنچی تو منصب مذکور آپ کے سپرد ہوا. اور اسی طرح کی عبارت حضرت جناب تاجدار بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھی ہے. اس عبارت میں جو قابل ذکر جو بات تھی وہ یہ تھی کہ یہ 12 امام جو ہیں، ان کے بارے میں ہمارا تصور وہی ہے جو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو حضرت تاجدار بریلی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. الحمدللہ ہم اس پرفتن دور میں بھی، اس گئے گزرے فتنے اور شرارت کے دور میں بھی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اور تاجدار بریلی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہے. ہم ان لوگوں کو اپنا مرکز، اپنا مقتدا، اپنا پیشوا اور اپنا راہبر مانتے ہیں. اور حضرت جناب تاجدار بریلی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں کہ یہ جو 12 امام ہیں، یہ جو ائمہ اہل بیت ہیں، ائمہ اہل بیت ہیں، ان کو حضور نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب اور بعد میں آنے والی امت اپنے پیروں کی طرح مانتی ہے. یہ بریلی کے تاجدار رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. تو عزیزان گرامی قدر، ہمارا اہل بیت پاک کا ذکر کرنا یا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اصحاب کا ذکر کرنا خالصتاً اپنے عقیدے کی تعلیمات اور اپنے قلب اور روح کی لذت اور سکون کے لیے ہے. ہم اصحاب کا ذکر کریں گے، اس سے مراد کسی مکتبہ فکر کو راضی کرنا نہیں. ہم ذکر آل پاک کریں گے، اس سے بھی مراد کسی مکتبہ فکر کو راضی کرنا نہیں. اگر ہمارا مقصد ان کو راضی کرنا ہوا تو پھر ہم انہی تک رہیں گے. ہم ان کے ذکر سے اپنے مولا کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ہمارے عقیدے کی تعلیمات ہیں. تو سنیے، سب سے پہلے میں آپ کو حضرت امام موسیٰ کاظم مرکز ولایت کے 7ویں امام اور 7 اقلیموں کے 7ویں وارث اور بادشاہ، اپنے جد امجد جناب حضرت مولا موسیٰ کاظم کا جو لقب ہے اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. سٹیپ وائز گفتگو ہوگی. آپ کے القابات، آپ کی کنیت، اس کے پیچھے لاجک کیا تھی، آپ قید میں کتنی بار گئے، قید ہونے کی وجہ کیا تھی، آپ کا چہرہ پاک کیسا تھا، آپ کی چہرے کے خد و خال کیسے تھے، آپ کا تاجدار رسالت علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ربط کیسا تھا، اور جناب امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر اور جناب امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب کے بارے میں جناب موسیٰ کاظم کا نظریہ کیا تھا. تو سنیے، کیونکہ گفتگو کا مواد بڑا طویل ہے میرے پاس، مختصراً حضرت سرکار موسیٰ کاظم 7 صفر المظفر کو آپ کی ولادت ہوئی مقام ابوا میں، وہ جہاں پر آقا علیہ السلام کے والدین کے مزارات ہیں، جہاں پر والدہ ماجدہ کے مزار، جہاں پر نزدیک امت جانے نہیں دیتی، اور جس نے بھی جانا ہے چوری چھپے جانا ہے. جی آپ کی والدہ ماجدہ کے جہاں پر مزار ہے اسی مقام پر آپ کی ولادت پاک ہے. اور وناشا بالمدینہ تھی، اور آپ کی جو تربیت ہے وہ مدینہ پاک میں ہے، آپ کی پرورش جو ہے وہ مدینہ پاک میں. آپ فجر کے وقت آپ دنیا عالم میں آپ جلوہ فرما ہوئے، اور آپ نے اس دنیا کو اپنے مبارک قدوم سے شرف بازیابی بخشا.
حضرت سرکار موسیٰ کاظم وہ شخصیت ہیں کہ جو اپنے جد امجد حضرت سرکار مولا باقر العلوم ان کے وارث ہیں، اور وہ حضرت سیدنا امام جعفر الصادق کی مسند کے وارث ہیں، اور یہ وہ امام ہیں جلیل القدر جن کے بارے میں میرے عقیدے کے مسلک کے امام حضرت جناب امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا تھا کہ ان کی صحبت کے مجھے جو 2 سال ملے ہیں انہی 2 سالوں نے میری زندگی کو کامل کر دیا۔ میرے عقیدے کے امام، فقہ کے امام جناب حضرت امام اعظم جن کے جوتے اٹھاتے ہیں وہ امام جعفر الصادق، اور وہ امین ہیں اور وہ وارث ہیں اپنے جد امجد جناب حضرت زین العابدین کے، اور جناب حضرت مولا زین العابدین وہ ہیں کہ جب قید میں تھے آپ تو ایک ماننے والے نے کہا تھا حضرت یہ عجیب خاندان رسالت ہیں، آپ قیدوں سے باہر ہی نہیں نکلتے، آپ نے اشارہ کیا ساری کڑیاں کھل گئیں، آپ نے فرمایا میں حسین کا بچڑا ہوں جو نیزے پہ بھی قرآن پڑھتا ہے۔ یہ قیدیں اس لیے برداشت کرتے ہیں، صعوبتیں اس لیے برداشت کرتے ہیں تاکہ ہم دنیا کو دکھا سکیں ہم رضائے مولا پر راضی ہیں، رضائے مولا پر۔ اور آپ وارث ہیں حضرت سرکار امام حسین علی مقام کے، اور وہ وارث ہیں اپنے برادر اکبر حضرت جناب مولا امام حسن مجتبی کے، اور وہ وارث ہیں اپنے والد گرامی قدر عظیم المرتبت مولا کل مولا المؤمنین حضرت علی المرتضی شیر خدا کے۔ آگے تشریف لائیں۔ اور وہ وارث ہیں حضرت جناب رسالت مآب کی اس مسند ولایت کے جس کا اعلان غدیر خم کے موقع پر جناب رسالت مآب نے فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ توجہ چاہتا ہوں جی۔ اب ہم اپنی گفتگو کو شروع کر چکے ہیں۔ اب گفتگو کا انداز عالمانہ ہوگا، وہ شعر ٹپے والی گفتگو کی نہ گفتگو ہوگی، نہ اس طرح کی عادت ہے، نہ وہ ہمارا مسلک اور مشرب ہے۔ سب سے پہلی بات تہذیب الکمال رجال کی کتاب ہے علامہ مزی کی، وہ حضرت سرکار مولا موسیٰ کاظم کا جب میں مطالعہ کر رہا تھا تو اتنے مواد تھا ہماری اہل سنت کی کتابوں میں کہ اللہ اکبر۔ امام مزی لکھتے ہیں حضرت سرکار مولا موسیٰ کاظم کے بارے میں، آپ کہتے ہیں کان موسیٰ بن جعفر یدعی العبد الصالح من عبادتہ و اجتہادہ۔ اور امام ذہبی نے، میں اس کا ترجمہ آپ کو ساری عبارات پڑھنے کے بعد سناتا ہوں تاکہ امام مزی کہتے ہیں کہ حضرت سرکار مولا موسیٰ کاظم کو عبد الصالح کہا جاتا تھا۔ ابھی گفتگو کے درمیان میں جا کر حضرت سرکار مولا موسیٰ کاظم جب جیل میں تھے نا، ہارون الرشید کی جیل میں، تو تب آپ کے دن رات کیسے گزرتے تو اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ آپ کو عبد الصالح کہا جاتا تھا آپ کے عبادت اور آپ کے اجتہاد کی وجہ سے۔ اور امام ذہبی نے تاریخ الاسلام میں لکھا ہے، امام ذہبی نے انہی کی بھی یہی عبارت کان موسیٰ یدعی العبد الصالح من عبادتہ و اجتہادہ، کہ اپنی عبادت اور اجتہاد کی بنا پر آپ کو عبد الصالح کہا جاتا تھا، آپ کی یہ کنیت ہے۔ حضرت مولا موسیٰ کاظم کی کنیت کیا ہے؟ عبد الصالح۔ اور ہمارے سلسلہ علیہ نقشبندیہ کے بہت بڑے امام ہیں حضرت خواجہ محمد پارسا رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے فصل الخطاب، اس فقیر کے پاس پڑھی ہے، نایاب کتاب ہے۔ آپ فرماتے ہیں کان رضی اللہ تعالی عنہ صالحا، کہیے نا سبحان اللہ، صالحا عابدا، آپ صالح بھی تھے عابد بھی تھے، جوادن،
ایسا دریا بہتا تھا جو بن مانگے بھی دیے جاتے تھے. آگے جا کر اس کا بھی تذکرہ ہم اپنی گفتگو میں کریں گے. اور فرمایا حلیمن، جواد بھی تھے، جود و سخا کے دروازے کھلے تھے ان کے ہر وقت. ابھی میں آپ کو بات سنا دیتا ہوں، آگے شاید گفتگو کا مزہ نہ وہ آئے آپ کو. حضرت جناب امام موسیٰ کاظم کی عادت پاک تھی، جب کوئی آپ کی برائی کرتا، آپ سونے کی اشرفیوں کی ایک تھیلی بھر کر اس کو بیچ دیا کرتے تھے. کہیے نا سبحان اللہ. یہ ابن خلقان نے وفیات العیان میں لکھا ہے. جو مولوی پڑھتے ہیں ان کو کتابوں کے نام بھی پڑھنے نہیں صحیح آتے. وفیات العیان میں لکھا ہے یہ ابن خلقان نے، اور امام خطیب بغدادی نے بھی تاریخ بغداد میں لکھا ہے. وہ لکھتے ہیں امام موسیٰ کاظم کے بارے میں کہ وَقَانَ سَخِيًّا كَرِيمًا. امام موسیٰ کاظم سخی بھی تھے، کریم بھی تھے. وَقَانَ يَبْلُغُهُ عَنِ الرَّجُلِ أَنَّهُ يُؤْذِيهِ. جب آپ کو کسی بندے کے بارے میں خبر پہنچتی نا کہ وہ مجھے برا بلا کہہ رہا ہے، مجھے اذیت دے رہا ہے، فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِسُرَّةٍ فِيهَا أَلْفَ دِينَارٍ. آپ اس کو ایک تھیلی بھر کر بھیج دیتے 1000 دینار کی. لطف کی بات آپ کو سنانے لگا ہوں میں ابھی. آگے لکھتے گئے آپ وَقَانَ مِثْلُ سُرَرِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ إِذَا جَاءَتِ الْإِنسَانُ سُرَّةً فَقَدِ اسْتُغْنِيَ. اور آپ کی اس تھیلی کے بارے میں مشہور تھا، جس بندے کو وہ تھیلی دی وہ غنی ہو گیا. پھر جس بندے کو وہ تھیلی پہنچ گئی نا پھر وہ غنی ہو گیا. ایسا غنی ہوا اس کو دنیا کی پھر کوئی پرواہ نہ رہی، دولت کی فراوانیاں ہو گئی. آپ کی وہ تھیلی بڑی مشہور تھی آپ کے زمانہ پاک میں. یہ تھیلیاں دینے والے امام موسیٰ کاظم. سنیے سبحان اللہ. سنیے جی، توجہ چاہتا ہوں. گفتگو کر رہے تھے خواجہ محمد پارسا کی. آپ فرماتے ہیں سرکار مولا موسیٰ کاظم صالح بھی تھے، عابد بھی تھے، جواد بھی تھے، حلیمن غلطیوں کو معاف کرنے والے بھی تھے. آپ نے سن رکھا ہے کہ خادمہ سے وہ گرم شوربہ گر گیا، آپ نے آزاد کر دیا. اور فرمایا خواجہ محمد پارسا نے کبیر القدر، ان سارے صفات ہونے کے باوجود آپ کی شان و شوکت وہ اللہ کے حضور بلند تھی کہ جو شان و شوکت اور صوفیاء کو نہیں ملی. آگے پھر وہی عبارت کان یدعا بالعبد الصالح من عبادہی و اجتہادہی. لوگوں میں آپ عبد الصالح کے نام سے مشہور تھے اپنی عبادت اور اجتہاد کی بنا پر. اور آگے سنی علامہ عبد الوہاب شعرانی، یہ صوفیاء کے بڑے امام گزرے ہیں. آپ کی کتاب ہے طبقات کبریٰ. وہ یہ طبقات ہیں محدثین کے، پھر صوفیاء کے، پھر رجال کے، پھر اصحاب تواریخ کے. تو یہ بھی اسی کیٹاگری کی صوفیاء کے طبقات پر، پھر اسی طبقات اولیاء ہے، طبقات علماء ہے، طبقات صحابہ ہے. یہ کیٹاگریز علماء نے کی ہیں. حضور کی امت کے علماء نے بڑا کام کیا ہے. تو یہ بھی طبقات کبریٰ انہوں نے صوفیاء کے طبقات پر لکھی ہے. آپ لکھتے ہیں حضرت سرکار موسیٰ کاظم کے بارے میں، آپ فرماتے ہیں وَقَانَ يُقْنَى بِالْعَبْدِ الصَّالِحِ لِكَثْرَةِ عِبَادَتِهِ وَاجْتِهَادِهِ وَقِيَامِهِ بِاللَّيْلِ. ساری رات قیام کرنے کی وجہ سے، بڑے علم کی وجہ سے، کثرت عبادت کی وجہ سے آپ کو عبد الصالح کہا جاتا تھا. اور سنیے یہ صاحب تفسیر ابن کثیر والے ابو الفدا، آپ فرماتے ہیں کان یلقب القاظم لأنه کان یحسن الی من یسیء الیہ. آپ کو کاظم اس لیے کہا جاتا تھا کہ جب بھی کوئی برائی کرتا آپ اس کی برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا کرتے تھے. اور پھر آگے کا سمی القاظم، یہ علامہ ابن حجر حیتمی نے لکھا ہے الصواعق المحرقہ والے نے. یہ کتابیں بھری پڑی ہیں ہماری ان ائمہ کی شانوں میں. یہ ہمارا عقیدہ اہل سنت ہے. آپ فرماتے ہیں سمی القاظم
लिकसरती तजावुज़िही बहिल्मिही, आप लोगों से इतना दरगुजर फरमाते थे, इतना दरगुजर फरमाते थे, उस वजह से आपको काजिम कहा जाता है। और आगे अन्नुजूम ज़हरा, ये भी एक शेख है, शेख यूसुफ, तुर्की के शेख हैं ये, और ये इमाम बुखारी के उस्ताद में से हैं। आप फरमाता कान मूसल मज़कूरु युदआ बिल अब्दि सालिह लिइबादतिही व बिल काज़िमि लिइल्मिही। ये नई बात है। एक आपको इबादत की बिना पर अब्द सालेह कहा जाता था और इल्म की वजह से काजिम कहा जाता था। ऐसे काजिम का माना गुस्सा पीने वाला होता है, काजिम का माना, लेकिन ये अजीब बात है, इल्म की वजह से आपको काजिम कहा जाता। तो सुनिए, काजिम निकला है कादामा से। किससे निकला है? कादामा से। और कादामा कहते हैं बोरी को भर कर जब उसके ऊपर वो गांठ दी जाती है ना, उसको बांधा जाता है, उसको कदम कहते हैं। जब बोरी भर जाती है ना, भर जाती है सारी मटेरियल से, या आप यूं कह लें चीनी की बोरी है, सारी भर गई, भरने के बाद ऊपर से जब उसको बांधा जाता है, कोई चीज गिर ना जाए, उसको अरबी में कादामा कहते हैं। अब इमाम मूसा काज़िम को इनके इल्म की वजह से काजिम कहा जाता है। आप वो हैं कि जब इनके नाम की गांठ लग जाए फिर वो इल्म जाया भी नहीं होता, गुमराह भी नहीं होने देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपकी कुनियत अबुल हसन भी है। आगे सुनिए, सरकार मौला मूसा काज़िम का हुलिया पाक। आगे मैंने आपको कहा, एक होता है बड़ा वो शायराना सा अंदाज, बड़ा जोशीला सा अंदाज, तो बंदे को चुस्त रखता है, लेकिन जो बारब्त और आहिस्ता सा शाइस्तगी वाला अंदाज है ना, उससे सुस्तगी तो बंदे में आ जाती है, सुस्ती, लेकिन जो लज्जत वो बख्शता है ना, वो दिल में उतरती है बातें। सुनिए, हज़रत सरकार मौला मूसा काज़िम, काज़मैन शरीफैन, वहां पर आपकी खानकाह है, आपका जिस्म पाक है, वहां पर जलवा फरमा, और आपके साथ आपके पोते मोहम्मद जव्वाद जो है, उनका भी जिस्म पाक है आपके साथ। हजरत सरकार मौला मूसा काज़िम का जिन्होंने हुलिया बयान किया है ना, वो कहते हैं, इसमें ख्वाजा मोहम्मद पारसा रहमतुल्लाह अलैह भी हमारे सिलसिले के शेख, वो फरमाते हैं कि हजरत जनाबे मूसा काज़िम जो है ना, उनका चेहरे की रंगत थी वो स्याह थी, चेहरे की रंगत स्याह थी, लेकिन मुहद्दिसीन ने इसको नहीं माना, इसको नहीं माना। अभी मैं आपको सुनाने लगा हूं ना ये बात, ये अलामा मनावी की किताब है अल कवाकिबुद्दुर्रिया फी तराजिमी सादती सूफिया। उन्होंने हजरत शकीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या लिखा है। हजरत शकीक, शफीक नहीं, शकीक, शीन काफ ये काफ, हजरत शकीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या लिखा है। इसमें हजरत सरकार मौला मूसा काज़िम का मुकाम भी समझ आएगा। आप फरमाते हैं, हजरत शकीक बल्खी, खरजतु हाजतन फनज़रतिल कादसिया, मैं कादसिया के मैदान में किसी हाजत के लिए निकला, तो मैंने बड़े ज्यादा लोग देखे, कसरत भी थी लोगों की और बड़े हसीन लोग भी थे। फबैनमा अना अंजुरु इलन नास फी ज़ीनतिहिम व कसरतिहिम, मैंने वहां पर कादसिया के मैदान में बड़ी तादाद भी देखी लोगों की, बड़ी, और उनमें खूबसूरत लोग भी देखे। आप फरमाता नज़रतु इला फतन हसनिल वजही, मैंने एक जवान को देखा जिसका चेहरा बड़ा खूबसूरत था, उसका चेहरा बड़ा खूबसूरत था। शदीद सुमरा, ऐसा सफेद चेहरा था कि चेहरे पर लालगियां थी। मुस्तफ़ा करीम जाने जाना फरमाते हैं कि सफेद चेहरे वालों से मांगा करो, खुदा इनका कहना भी नहीं टालता है जी।
یہ اینڈ پر جب باب الحوائج کا تذکرہ ہوگا نا ہمارے اہل سنت کے ہاں، پھر وہاں پر یہ گفتگو کوٹ کریں گے. آپ فرماتے ہیں میں نے اس کو دیکھا، یہ میں آپ کو اب انہوں نے سفید رنگ کے صوف کا لباس پہنا تھا اور ان کے 2 نالین تھے اور وہ لوگوں سے بڑے الگ ہو کر بیٹھے ہوئے تھے، تنہا. وہ نوجوان الگ بیٹھا تھا. وقت جلس منفردا، الگ بیٹھا ہوا تھا. فقلت فی نفسی ھذا من الصوفیۃ یرید ان یکون کلا علی الناس. کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ کوئی ڈرامے باز آدمی ہے، اکیلا بیٹھا ہے کہ تاکہ لوگ اس کو کہیں بڑا صوفی، یہ بہت لوگوں پر بوجھ پڑ جائے، لوگوں پر بوجھ پڑ جائے. اب کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں اس کے قریب ہوا، فدنوت الیہ فلما رآنی مقبلا. جب میں اس کے قریب ہوا نا، اس کو ڈانٹوں کہ تو یہ تم نے کیا تماشا بنایا، سب لوگوں کے ساتھ بیٹھو، الگ بیٹھے ہو تاکہ لوگ تجھے کہیں تو بڑا صوفی ہے، تو وکھرا بیٹھا ہوا ہے. کہتے جب میں اس کے قریب ہوا، اس نے مجھے کہا یا شقیق اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. یہ تیرے دل میں گمان ہے، نہیں اسے بچ کے رہ، یہ گمان تجھے بربادی کی طرف لے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. پھر کہتے ہیں جب میں نے اپنے دل میں کہا فقط تکلم علی خاطری، میں نے اپنے دل میں یہ خاطری، اپنے دل میں یہ گمان کیا، ما ھذا الا عبد صالح، یہ بندہ کو بڑا کمال والا ہے، یہ بندہ کو بڑا کمال والا ہے. وغاب عن عینی، پھر وہ میری آنکھوں سے چھپ گیا. پھر کہتے ہیں چھپ گیا. پھر کہتے ہیں ہم ایک مقام واقعہ پر پہنچے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور ان کا ایک ایک عضو کانپ رہا تھا. ان کا ایک ایک عضو، توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی، ایک ایک عضو کانپ رہا تھا اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. کہتے ہیں جب ان کی یہ کیفیت میں نے دیکھی تو میں ان کے قریب ہو کے بیٹھا. انہوں نے میری طرف توجہ کی، انہوں نے میری جانب. فاقبلت فقال یا شقیق اتلو وانی لغفار لمن تاب. یہ تلاوت کر. دل میں آیا نا کہ یار یہ بندہ تو کیسا، اس کی عبادت کیسی ہے، تو آپ نے فوراً یہ آیت تلاوت کی. کہتے ہیں میرے دل نے کہا کہ یہ بندہ کوئی ابدالوں میں سے ہے، یہ بندہ کوئی ابدال میں سے ہے. کہتے ہیں 2 مرتبہ میرے اوپر یہ نہیں، 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ اس میرا راز جان لیا، میرے دل کی بات کو بھانپ لیا. پھر کہتے ہیں فلما نزلنا زبالتا، ایک مقام پر پہنچے. اذن بالفتى قائم علی البئر، وہ نوجوان کو میں نے دیکھا، سفر میں تھا نا یہ، وہ قافلہ حج کی طرف جا رہا تھا، یہ قافلہ حج کی طرف جا رہا تھا. کہتے اس کے ہاتھ میں وہ پیالہ تھا، وہ پانی کا جو چشمہ نا بئر پر کھڑا ہو کر وہ وبیدہ رکوۃ، پیالہ تھا. یرید ان یستسقی من الماء، اس نے یہ ارادہ کیا کہ پانی کو نکالے تو وہ پیالہ اس سے گر گیا، وہ پیالہ پانی کا کنویں میں گر گیا. فرأیتہ قد رمق الی السماء، میں نے اس نوجوان کو دیکھا اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، آسمان کی جانب نگاہ کی اور اس نے کہا انت ربی، تو میرا رب ہے. اذا ظمئت من الماء وقوتی اذا اردت طعاما، تو میرا رب ہے، تو جب مجھے کھلاتا ہے تو میں کھاتا ہوں، جب تو پلاتا ہے تو میں پیتا ہوں. اللہم یا سیدی مالی سواہا فلا تعد، مجھے تیرے سوا کھلاتا بھی کوئی نہیں اور اس کو میری طرف لوٹا بھی تیرے سوا کوئی نہیں سکتا. حضرت شقیق کہتا فواللہ لقد رأیت البئر فقد ارتفع ماؤها فمد یدہ فاخذ الرکوۃ. کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، میں نے اس کنویں کا پانی کو دیکھا کہ وہ اوپر بلند ہوا اور اس نوجوان نے آگے ہاتھ بڑھا کر پیالے کو پکڑ لیا. سن رہے ہیں نا یہ بات آپ؟ اب کہتا ہے پھر یہ آگے اس نے پانی کو بھرا، اس سے پیا، وضو کیا، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھی، پھر وہ ریت کی جانب چل پڑا. وہ نوجوان کس کی طرف؟ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، ریت کی طرف چل پڑا. میں نے دیکھا کہ اس کے پاس جو تھا نا پیالہ، اس نے وہ ریت میں ڈالا اور اس کو ہلا کر وہ پینا شروع ہو گیا.
اس نوجوان نے پیالے کو ریت میں ڈالا اور اس کو گھما کر پینا شروع کر دیا. سکان الحب کا ساتھ الوصالی، پلائی حق نے مجھے وصل جانا کی شراب. ہوا پی کر میں ایسا مست میرے بھائیوں. کہتے ہیں پھر انہوں نے وَيُحَرِّكُهُ وَيَشْرَبُ، انہوں نے اس کو حرکت دی اور اس کو پینا شروع کر دیا. فَأَقْبَلْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ أَطْعِمْنِي مِنْ فَضْلِ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْكَ. کہتا ہے میں ان کے قریب ہوا، ان کو سلام کہا اور میں نے کہا مجھے بھی اللہ کی جو نعمت اس نے آپ کو دی ہے نا، اس میں سے مجھے بھی پلائیں. عجیب بات ہے، مٹی کو ریت میں ایسے پیالے کو گھمایا، پینا شروع کر دیا. انہوں نے کہا یا شقیق لم تزل نعمت اللہ علینا ظاہرتاً و باطنتاً، اے شفیق یہ بات یاد رکھ، اللہ کی جو ظاہری نعمتیں ہیں اور اللہ کی جو باطنی نعمت ہے اس نے کبھی بھی ہم سے جدا نہیں کی. لم تزل نعمت اللہ علینا ظاہرتاً و باطنتاً، ظاہری اور باطنی نعمتوں سے ہمیں نوازتا ہے. فاحسن ظنک بربک، اپنے رب سے اچھا گمان کر، اپنے رب سے. اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتا ہے تم اپنے خدا سے جیسا گمان کرو گے قیامت کے دن ویسا پاؤ گے. یہ گفتگو ہے، پورا ٹاپک ہے اللہ کے بارے میں، گمان کیسا ہونا چاہیے، یہ پھر کسی موقع پر. پھر فرماتے ہیں ثم ناولنی الرکوۃ، انہوں نے وہ پیالہ میرے آگے کیا. فشربت منہا فاذا سویق وسکر، میں نے دیکھا تو اس میں ستو اور شکر کا وہ پانی تھا. اور حضرت شقیق بلکہ یہ خود اولیاء کے بڑے امام حضرت داتا علی اجمیری نے کشف المحجوب میں اور علامہ کشیری نے رسالہ کشیریہ میں بڑی تفصیل سے ان کا ذکر کیا ہے اور ان کے فرامین کو لکھا ہے. پتہ چلا یہ چھوٹے پائے کے آدمی نہیں تھے. کہتے ہیں پھر میں نے جب پیا تو فواللہ ما شربت قط ألذ منہ، اور اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر لذت والا شربت میں نے کبھی نہیں پیا تھا. جب میں نے پیا تو میں پی کر فشبعت ورویت وَأَقِمْتُ أَيَّامًا لَا أَشْتَهِي طَعَامًا، جب میں نے وہ پیالے سے پیا کہتے ہیں اللہ کی قسم کتنے دن تک مجھے نہ پانی کی طلب محسوس ہوئی نہ روٹی کی طلب محسوس ہوئی. ایسا نور بھر دیا. پانی کی اور روٹی کی طلب کب نہیں ہوتی؟ تب جب صفات بشریت فنا ہوتی ہیں. جن کا جھوٹا یہ کمال رکھتا ہے ان میں اپنے میں کتنا کمال ہوگا. سنیے پھر کہتے ہیں گفتگو ثم لم ارہ حتی دخلنا مکہ، پھر وہ نوجوان کو میں نے نہیں دیکھا یہاں تک کہ میں مکے میں داخل ہو گیا. حضرت شقیق کہتا فرأیتہ لیلۃ الی جانب قبۃ الشراب فی نصف اللیل یصلی بخشوع وانین وبکاء، پھر ایک دن میں نے ان کو کعبۃ اللہ میں دیکھا، وہ نفل پڑھ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، رو رہے تھے، بکا کر رہے تھے. کہتے فلم یزل کذالک حتی ذهب اللیل، ساری میں نے دیکھا مخلوق کو کہ ٹوٹ ٹوٹ کر اس پر آ رہی ہے. مخلوق ٹوٹ ٹوٹ کر آ رہی ہے. سنیے ایک دن ہارون الرشید نے حضرت سرکار مولا موسیٰ کاظم سے کہا، ان کو خطرہ تھا نا اپنی حکمرانی بچانے کا. ایک دن سرکار مولا موسیٰ کاظم سے کہنے لگا کہیں آپ میرے خلاف بغاوت کا تو نہیں سوچ رہے ہیں؟ قال له الرشید حين رآه جالسا عند الكعبة انت الذي تبايعك الناس سرا، کہ آپ چوری چوری لوگوں سے بیعت تو نہیں لے رہے؟ حضرت سرکار مولا موسیٰ کاظم نے فرمایا تھا انا امام القلوب وانت امام الجسوم، تم لوگوں کے جسموں کا امام ہو، موسیٰ کاظم لوگوں کے دلوں کا امام ہے. اس بات کو علامہ عبدالرؤف منابی نے الکوکب الدریہ میں روایت کیا ہے اور علامہ ابن حجر مکی نے اس کو السوائق المحرقہ میں روایت کیا ہے اس بات کو. پھر کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ دنیا اس کے قریب اس کو گھیرے ہوئے ہے. وَدَارَ بِهِ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِ، دار یدور دوراً، گھومنا. باقی عقل مند اپنی بات کو خود سمجھتا ہے. فَقُلْتُ لِبَعْضٍ مَنْ رَأَيْتُهُ بِقُرْبٍ مِنْهُ، ان میں سے ایک بندہ اس کے قریب تھا، میں نے اس سے پوچھا من ھذا الفتى، یہ نوجوان جس نے رستے میں میری دل کی باتوں کو بھی جانا، پانی کا پیالہ پانی میں گرا، اس نے اللہ سے خطاب کیا، پانی اوپر آیا، ادھر سے ریت کو پانی میں ڈالتا ہے وہ ستو بنتے ہیں، کتنے دن مجھے پیاس اور بھوک نہیں لگتی،
تو میں نے پوچھا کہ اتنے کرشماتی نوجوان کیا ہے، کون ہے؟ فقال ھذا موسیٰ بن جعفر، یہ محمد مصطفیٰ کا بچہ موسیٰ بن قاسم ہے، موسیٰ بن جعفر موسیٰ کاظم ہے یہ۔ فقلت، اب شقیق بلخی کا تبصرہ سنیں، اب تو یہ سارا آشکار ہو گیا نا کہ نوجوان کون ہے۔ اس کے بعد حضرت شقیق بلخی نے کیا کہا، آپ کہتے ہیں فقلت قد عجبت ان تکون مثل هذه العجائب الا لمثل هذا السید، ایسے عجائبات کا ایسے سید سے ہونا بڑے تعجب کی بات ہے، اور ایسا تعجب کی باتیں ایسے سید کے سوا کسی اور سے نہیں ہو سکتی۔ سید سے مراد سردار، سمجھ گئے بات آپ؟ یہ حضرت سرکار مولا موسیٰ کاظم کا حلیہ پاک تھا، اگرچہ اس کے ضمن میں وہ آپ کا وہ کرامات کا بھی سلسلہ ہے۔ اس میں حلیہ پاک کیسا تھا کہ میں نے دیکھا ایک نوجوان کو کہ یہ خوبصورت سفید چہرے والا ہے اور اس کے چہرے پر سرخی بھی ہے۔ سنیے، یہ بات یاد رکھیں آپ، حضرت سرکار موسیٰ کاظم آپ کو 3 مرتبہ جیل میں ڈالا گیا۔ کتنی مرتبہ؟ 3 بار۔ تین بار جیل میں ڈالا گیا۔ پہلی بار خلیفہ مہدی ہادی علی اختلاف روایات، اس نے جیل میں ڈالا۔ جب جیل میں ڈالا نا، اب چونکہ ٹائم کافی ہو چکا ہے، ہمارے بھی عبارات وہ ساری میرے پاس موجود ہے ساری۔ حضرت سرکار مولا علی شیر خدا اس کی خواب میں آئے اور آ کر قرآن کی آیت پڑھی اور اس کو بتایا۔ وہ اسی وقت اٹھا ڈر کر، اس نے کہا حضرت سرکار موسیٰ کاظم کو بلائیں، بلا کر کہا جی آپ آزاد ہیں، اتنے 1000 درہم بھی دے کر ان کو مدینے لے گئی۔ دوسری بار ہارون الرشید نے آپ کو قید میں ڈالا۔ پہلی بار جب ڈالا نا، 2 بار اس کی قید میں رہے آپ، پھر دوسری بار اس نے زہر دے کر آپ کو شہید کروا دیا تھا ہارون الرشید نے۔ پہلے میں آپ کو یہ نہ سناؤں کہ قید میں ڈالا کیوں تھا، ہاں جی، پہلے یہ بات ہو جائے۔ قید میں ڈالا جب پہلی بار ہارون الرشید نے ڈالا اور دوسری بار آپ قید میں گئے، تب ہارون الرشید نے خواب میں دیکھا حضرت سرکار امام حسین بادشاہ آپ نے اپنے ہاتھوں میں نیزے کو پکڑا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا چیر کے رکھ دوں گا تجھے میرے بیٹے کو آزاد کر۔ یہ بھی عربی عبارتیں میرے پاس ہیں، بہرحال سنیے، میں آپ کو سبب سناتا ہوں اور سرکار موسیٰ کاظم کا تذکرہ سناتا ہوں۔ اس کو امام ذہبی نے تاریخ الاسلام میں لکھا ہے، اور تاریخ بغداد میں خطیب بغدادی نے بھی لکھا ہے، اور البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے بھی لکھا ہے، اور سیر اعلام النبلاء میں بھی امام ذہبی نے لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، عبد الرحمن بن صالح ازدی روایت کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں زار الرشید قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال السلام علیکہ یا رسول اللہ یا ابن عمی۔ ہارون الرشید مصطفیٰ کریم جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پاک پر گئے، زیارت کے لیے حاضر ہوا ہارون الرشید، جا کے کیا کہتا ہے، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو، اے ہمارے چچا کے بیٹے آپ پر سلام ہو۔ یفتخر بذالک، اس نے حضور کو، اب ان کا یہ نظریہ تھا کہ مزید بات واضح ہوتی ہے، اس نے کہا میرے چچا کے بیٹے آپ پر سلام ہو، اور اس پر وہ فخر کر رہا تھا۔ فتقدم موسیٰ بن جعفر، ابھی وہ یہ بات کر رہا تھا تو حضرت سرکار مولا موسیٰ کاظم بھی تشریف لے آئے۔ سرکار موسیٰ کاظم بھی، آپ نے کیا کہا، آپ نے فقال السلام علیکہ یا ابا، تو یہ فخر کیا کر رہا تھا، چچا کے بیٹے، آپ نے فرمایا میرے ابا جان آپ پر سلام ہو۔ فتغیر وجہ الرشید، ہارون الرشید کا چہرہ متغیر ہو گیا، ہارون الرشید کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ فقال، اور اس نے کہا ھذا الفخر حقا یا ابا حسن، آپ کی کنیت ابو الحسن بھی ہے حضرت سرکار موسیٰ کاظم کی، اے ابو الحسن آپ رسول اللہ کے بیٹے، آپ کا فخر کرنا حق ہے، یہ فخر کرنا آپ کا حق ہے۔ اور سنیے ایک اور بات، انہی کتابوں میں ہے، میرے پاس اس کی عربی بھی لکھی ہے، بہرحال اختصاراً،
ایک دن حضرت سرکار موسیٰ کاظم کی اور ہارون رشید کی پھر ملاقات ہوئی، پھر ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے بعد یہ بات ہوئی، وہ کہنے لگا کہ اے موسیٰ کاظم، ہم سرکار مصطفیٰ کے زیادہ قریب ہیں تم سے۔ آپ نے فرمایا نہیں، ہم قریب ہیں، تجھے بتاتے ہیں، تجھے بولیے نا، تجھے بتاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ، اگر آج سرکار دو عالم جلوہ فرما ہوتے، اگر آج سرکار جلوہ فرما ہوتے تو مجھے یہ بتاؤ کہ سرکار تمہاری فیملی میں سے کسی عورت کے لیے نکاح کا پیغام بھیجتے، تم قبول کرتے؟ کہتا اللہ کی قسم بڑا فخر سے قبول کرتے، بڑے فخر سے، بولیے نا، بڑے فخر سے قبول کرتے۔ بڑا فخر ہوتا ہمیں اس بات پر کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ پیغام نکاح آیا ہے۔ اب اس کو روایت کس نے کیا ہے؟ التذکرۃ الحمدونی یا ابن حمدون نے اس کو روایت کیا ہے۔ اگر سرکار تمہیں نکاح کا پیغام بھیجتے پھر؟ کہتا سبحان اللہ وکنت افتخر بذالک، اللہ سبحان اللہ، اللہ اللہ، اس پر تو مجھے فخر ہوتا کہ پیغمبر آخر الزمان نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ اور کہاں پر فخر ہوتا؟ افتخر بذالک علی العجم والعرب، سارے عربیوں پر، سارے اجمیوں پر ہمیں فخر ہوتا کہ دیکھو سب کو چھوڑ کر نبی نے ہمیں نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ حضرت سرکار موسیٰ کاظم نے فرمایا لاکنہ لا یخطب الی ولا ازوجہ لأن ولدنا ولم یلدکم۔ اب سرکار موسیٰ کاظم نے کیا کہا تھا ہارون رشید کو؟ اگر سرکار ہوتے نکاح کا پیغام بھیجتے تم قبول کرتے؟ کہتے ہاں قبول کرتے، سبحان اللہ افتخر بذالک علی العرب والعجم، اس پر ہم فخر کرتے۔ آپ نے فرمایا لیکن اگر سرکار ہوتے تو ہماری طرف نکاح کا پیغام نہ بھیجتے۔ لا یخطب الی ولا ازوجہ، ہمارے ساتھ حضور نکاح نہ فرماتے، اس لیے کہ حضور ہمارے آباء و اجداد ہیں، تمہارے آباء و اجداد نہیں۔ حضور ہمارے ابا جان ہیں، حضور ہمارے والد گرامی ہیں، اور والد اپنی بہو کے ساتھ یا بیٹیوں کے ساتھ نکاح نہیں کرتا۔ تم رسول اللہ کے غیر ہو، اس لیے رسول تمہاری طرف نکاح کا پیغام بھیجتے۔ جب یہ دو دفعہ باتیں ہوئی نا تو امام ذہبی ہمارے رجال کے بڑے معتبر عالم ہیں، امام ذہبی اور ابن حجر عسقلانی، یہ دو ہمارے پائے کے اسماء الرجال کے علماء ہیں۔ آپ فرماتے ہیں لعل الرشید ولعل الرشید ما حبسہ الا لقولہ تلک السلام علیک یا ابا۔ یہ جو آپ نے آ کر حضرت امام موسیٰ کاظم نے رسول اللہ کے خانقاہ پر کہا تھا اے ہمارے ابا جان آپ پر سلام ہو، یہ ابا کہنے کی وجہ سے ہارون رشید نے آپ کو قید کر دیا تھا۔ کیا کہنے کی وجہ سے؟ صرف رسول پاک کو اپنا والد کہنے کی وجہ سے۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْخُلَفَاءَ لَا يَحْتَمِلُونَ مِثْلَ هَذَا، یہ جو خلیفے تھے نا وہ خلیفے جو تھے، خلفاء نہیں، ادب سے نہیں میں کہہ رہا، یہ جو خلیفے تھے یہ برداشت نہیں کرتے تھے کہ ان کو کوئی چت کر جائے، ان کو کوئی چت کر جائے، اس کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ اور سنیے آخری مرحلے میں ہماری گفتگو ہے، وقت بھی کافی ہو چکا ہے۔ میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ میں آپ کو حضرت سرکار موسیٰ کاظم کے جیل کے حالات بھی سناؤں گا، اب جیل میں کیسے رہے۔ اب یہ علامہ مزی کی تہذیب الکمال، یہ بھی اسماء الرجال کی کتاب ہے۔ علامہ مزی کا بڑا نام ہے، اگرچہ وہ اتنے مشہور نہیں، ابن حجر عسقلانی کو اور صاحب سیر اعلام النبلاء کو، ان لوگوں کو شہرت حاصل ہے، لیکن علامہ مزی کا بھی اپنا ایک نام ہے اسماء الرجال میں۔ آپ کہتے ہیں کہ اب حضرت سرکار موسیٰ جو ہے نا، ان کو سندی بن شابق کے پاس قید کیا گیا تھا، اور اس کی جو ایک بہن تھی نا وہ بڑی نیک پارسا تھی، اس نے کہا ایسا کرو کہ تم سرکار موسیٰ کاظم کی نگرانی کرنا۔ اب وہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا ایک دن کان اذا صلی العتمۃ، نماز عشاء کو نماز عتمہ بھی کہتے ہیں، نماز عشاء کا ایک نام صلاۃ العتمہ بھی ہے۔
عربی میں اس کو صلاۃ العشاء بھی کہتے ہیں اور اس کو صلاۃ العتمہ بھی کہتے ہیں. کہتا ہے جب آپ نے نماز عشاء پڑھ لی، حمید اللہ ومجدہ ودعاہ فلم یزال کذالک حتی یزول اللیل، اب ساری رات اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہے یہاں تک کہ رات ختم ہو گئی، یہاں تک کہ رات ختم ہو گئی. کہتا ہے فَإِذَا زَالَ اللَّيْلُ، جب رات ختم ہو گئی، قَامَ يُصَلِّي حَتَّى يُصَلِّي الصُّبْحَ، آپ نے پھر نماز پڑھی یہاں تک کہ صبح ہو گئی، یعنی فجر کی نماز ادا کی آپ نے. ثُمَّ يَذْكُرُ قَلِيلًا حَتَّى تَطْلُعُ الشَّمْسُ، پھر آپ مراقبہ کرتے رہے. یذکر قلیلاً آہستہ آواز میں ہے، کم مراقبہ کرتے رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہوا. ثم یقعد الی ارتفاع الضحیٰ، یہاں تک کہ وہ اشراق چاشت کا جو وقت ہوتا ہے اتنا بلند ہو گیا. دہوہ کبریٰ بہرحال پھر آپ نے وضو فرمایا، پھر آپ نے نماز پڑھی حتی یصلی العصر، پھر آپ نے تھوڑا سا تناول فرمایا، اس کے بعد آپ نے ثم یرکض الی قبل الزوال، زوال سے کچھ دیر پہلے آپ نے آرام فرمایا کچھ دیر. پھر آپ اٹھے، پھر آپ نے وضو کیا، پھر آپ نے نمازیں شروع کر دی یہاں تک کہ آپ نے عصر کی نماز کے بعد کچھ دیر مراقبہ فرمایا یہاں تک کہ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا. ثم یصلی ما بین المغرب الی العتمہ، پھر آپ مغرب سے لے کر عشاء کے درمیان بھی نوافل پڑھتے رہے. یہ سرکار موسیٰ کاظم کی بات ہے. اور انہوں نے آگے لکھا، آپ فرماتی کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا عبادت کرنے والا جوان نہیں دیکھا. یہ سرکار موسیٰ کاظم کے بارے میں. اور آخری مرحلے میں بات ہے، آخری مرحلے میں بات، حضرت سرکار موسیٰ کاظم ان کو باب الحوائج کہا جاتا ہے. ان کو باب ان کے وسیلہ پاک سے مانگی گئی دعا آج تک دنیا میں کسی نے رد ہوتی نہیں دیکھی. دنیا میں رد ہوتی، یہی ہماری تعلیم اور تبلیغ ہے، یہ ہمارا عقیدہ اہل سنت ہے کہ ان سخیوں سے مانگو، ان کے وسیلے سے اللہ سے مانگو، خدا ان کا دیا ہوا وسیلہ رد نہیں فرماتا. یہ ہماری تعلیمات ہے عقیدے کی، یہ ہمارے عقیدے کی تعلیمات. سنیے ان کا حوالہ پہلے بھی امام حسن بن ابراہیم المعروف ابو علی خلال، یہ 242 ہجری ان کی وفات ہے. یہ امام بخاری کے ہم عصر ہیں، امام بخاری کے ہم عصر محدثین میں سے ہیں. آپ فرماتے ہیں، اس کو تاریخ بغداد نے بھی لکھا ہے، ابن جوزی نے بھی اس کو لکھا ہے المنتظم فی تاریخ الملوک میں. آپ فرماتے ہیں ما ہممنی امر فقصدت قبر موسیٰ بن جعفر. آپ فرماتے ہیں مجھے جب بھی زندگی میں مشکل کوئی پیش آئی میں قبر موسیٰ کاظم پر پہنچا، قبر موسیٰ بن قاسم پر پہنچا. فتوسلت به الا سہل اللہ ما احب، میں جس کام کے لیے ان کی قبر پر جاتا تھا کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کی قبر پر جب میں نے جا کر اللہ سے مانگا ہو اور اللہ نے مجھے دیا نہ ہو. اللہ نے مجھے کبھی دیا نہ ہو، ایسا کبھی بھی آج تک نہیں ہوا. اور آگے سنیے، یہ کوئی ایسی باتیں نہیں جو کسی اور مکتبہ فکر کی ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو ہماری اہل سنت کی ہیں. ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے ان کو مانا ہے، پیروں کی طرح، پیشواؤں کی طرح مانا ہے، اپنے ہادیان کی طرح مانا ہے. سنیے امام شافعی کی بات. کس کی بات؟ کس کی؟ امام شافعی کی. سنیے امام شافعی فرماتے ہیں، اس کو علامہ دمیری نے حیات الحیوان میں لکھا ہے اور اشیعات اللمعات میں صاحب شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے، دہلوی نے باب زیارت القبور میں. یہ مشکات کی شرح ہے، اشیعات اللمعات شرح المشکات. یہ فارسی میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، ان کی دو طرح سے انہوں نے یہ کتاب لکھی. آپ فرماتے ہیں امام شافعی فرماتے تھے کان شافعی یقول
कब्र मूसल काजिम अत्रयाकुल मुजर्रब। इमाम शाफई फरमाते हैं कि मूसा काजिम की कब्र कबूलियत दुआ के लिए एक त्रयाके मुजर्रब है, एक आजमूदा नुस्खा है कि जिसने भी कब्र मूसा काजिम पर जाकर अल्लाह से मांगा, ऐसा हुआ ही नहीं कि उसकी दुआ को कबूल ना किया जाए। ये किसका अकीदा है? इमाम शाफई का। और आगे सुनिए, इमाम शाफई का अकीदा है। और आगे अलामा इमाम अब्दुर्रऊफ मनावी अल कौकब दुर्रिया में रिवायत करते हैं, और इब्न हजर मक्की ने अस्सवाइकुल मुहरका में भी इसको रिवायत किया है। आप फरमाते हैं कि हजरत इमाम मूसा काजिम जो है, कान मारूफन इंद अहलिल इराक बिबाबी कवाइल हवाइज इंदल्लाह। ये ऐसा अकीदा नहीं बाबुल हवाइज कहने वाला जो किसी और मकतबा फिक्र से मिला हो, ये बस वो गर्द है। ये अकीदा वो है जो हमारे बड़ों ने बुजुर्गों ने लिखा है। वो क्या फरमाते हैं कि अहले इराक के यहाँ ये बात मशहूर थी कि अल्लाह की बारगाह में हजरत सरकार मूसा काजिम बाबुल हवाइज का दर्जा रखते हैं। बाबुल हवाइज कि जहां से हाजतें पूरी होती हैं। यही वजह थी कि जब लोगों से पूछा जाता था कि बादशाह का दरबार किधर है, लोग कहते थे बादशाहों का हमें नहीं पता, हमारी सब हाजतें इनके दरबार से पूरी होती हैं। यही वजह है। और सुनिए, हम सरकार अबू बकर सिद्दीक और सरकार उमर बिन खत्ताब की इज्जत क्यों ना करें? उनकी इज्जत, उनका एहतराम हमारे अबाओ अजदाद ने हमें सिखाया है। वो कैसे? सुनिए आप। हजरत सरकार मूसा काज़िम के पास किसी ने पूछा कि ये हजरत अबू बकर सिद्दीक और जनाब हजरत उमर बिन खत्ताब ये क्या हैं, इनके बारे में आप क्या कहते हैं? आपने फरमाया, तुम मुझसे उन शख्सियात के बारे में सवाल करते हो जिन्होंने जन्नत का फल खाया है, जिन्होंने जन्नत का फल खाया है। ये हमारे बुजुर्गों का अकीदा है, ये तालीमात हैं, ये हमारे बुजुर्ग हैं जिनको रब्बुल जलाल ने नायाब इज्जतों और बरकतों से नवाजा है, जिनको अजब शान बेनियाजी से खुदा ने नवाजा है कि जब ये आसमान की तरफ निगाह करते हैं, खुदा इनके लिए पानी को भी बुलंद करता है। जब ये अपना जूठा किसी को पिलाते हैं तो भूख से बेनियाज हो जाता है, पानी की तलब नहीं रहती। उसकी सिफाते बशरिया फना होकर सिफाते नूर एक जूठे से उसके अंदर आ जाती हैं। ये वो लोग हैं कि जिनकी कब्रें भी वो काम करती हैं जो और अहबाब ज़ीर एहतराम। खुदा हम सब का काज़मैन में जाना नसीब करे, वहाँ पर जाकर हम हाल दिल सुनाएं, दिल की बातें कहें, अपनी मुरादें उनसे कहें, अपना दुख दर्द उनसे कहें। खुदा हमारे नसीब में वो बबरकत दिन लाए जब हम अपने जद्द आला के सामने जाकर पेश हों, और खुदा वो दिन भी लाए कि जब क़यामत में जब हजूर के सामने खड़े हों तब हमें शर्मिंदगी ना हो। खुदा उस शर्मिंदगी से हमें बचाए। और अजीज़ान गिरामी कदर, याद रखिएगा, कादरी साहब भी जुमला बोलते हैं, और आपसे सुनने के बाद मैंने बड़ी जगह पर यह जुमला कहा है कि आप सारी ज़िंदगी अली अली करते रहे, हसन हसन करते रहे, हुसैन हुसैन करते रहे, ज़ैनुल आबिदीन बादशाह का नाम लेते रहे, इमाम जाफर सादक मूसा काज़िम का नाम लेते रहे, बाकिरुल उलूम का नाम, अली अली जैसे मर्जी करते रहे। आपको कोई भी रावजी नहीं कह सकता जब तक आप हजूर के साहब पर तान नहीं करते। ठीक है जी। सारी जिंदगी अबू बकर उमर उस्मान करते रहे, आपको कोई भी नासबी नहीं कहेगा जब तक आपका नजरिया और अकीदा अहले बैत के बारे में गलत नहीं। खुदा इस फितनों के दौर में हमें रसूलुल्लाह की आले पाक का मवद्दत और हजूर के साहब का हया करने की तौफीक दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।